نوبتیں کیوں آئی ہیں، یہ نوبتیں ہمیں کیوں آئی ہیں؟ میرے عزیز دوستو، آج ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پر ہر بستی کے اندر، ہر گلیہ کے اندر، ہر شہر کے اندر ہم لوگ فرقہ واریت میں بٹ چکے ہیں۔ ہمیں آپس میں اتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ہی آپسی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے ہمیں فرقے وجود میں لا کر کے ہم الگ الگ ہو رہے ہیں، الگ الگ بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ ہم نے اپنے دلوں میں بھوک بھر رکھا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کردار نہیں ہے امت مصطفیٰ کا، یہ اخلاق نہیں ہے امت مصطفیٰ کا۔ محمد مصطفیٰ کی امت کو چاہیے یہ تھا کہ متحد ہو کر کے، اگر کم تھے تب بھی ایک ہونا چاہیے تھا، اگر زیادہ ہے تب بھی ایک ہونا چاہیے تھا۔ اور جب خواجہ آئے تھے تو خواجہ نے کوئی سیاست نہیں کھیلی تھی، خواجہ آئے تھے تو خواجہ نے کوئی حکمرانی چلانے کے لیے اپنی پارٹی نہیں بنائی تھی، بلکہ خواجہ ان کا راجہ بنا ہے اس لیے کہ انہوں نے کردار پیش کیا ہے محمد مصطفیٰ کا، کردار پیش کیا ہے محمد مصطفیٰ کا، اخلاق پیش کیا ہے محمد مصطفیٰ کا۔ آج تو ہم اپنے بھائی کو دیکھ کر کے حسد کرتے ہیں، آج تو ہم اپنے بھائی کو دیکھ کر کے جلتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب خواجہ آئے تھے، جب یہ اولیاء کرام آئے تھے تو انہوں نے آ کر کے اپنوں کو بھی گلے لگایا تھا، غیروں کو بھی گلے لگایا تھا۔ عزیزان گرامی، جب اپنوں کو گلے لگایا، غیروں کو گلے لگایا، تو انہی لوگوں نے دیکھا کہ دیکھیے یہ انسان ہے، کتنا اچھا اخلاق ہے، کتنا اچھا کردار ہے، کہ لوگ ان کو لوگ بری نظروں سے دیکھا کرتے ہیں، لوگ ان پر ظلم اٹھانے کی کوششیں کیا کرتے ہیں، لوگ ان پر اتیاچار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ پلٹ کے ان پر وار نہیں کرتے، بلکہ پلٹ کے ان کے لیے ان کے حق میں دعائیں خیر کیا کرتے ہیں۔ یہ اخلاق تھا میرے خواجہ کا، یہ اخلاق تھا، اخلاق کا کردار کا خواجہ معین الدین چشتی کا۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ کردار محمد مصطفیٰ پیش کیا کرتے تھے، آج ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے لوگ اپنے اکابر کی، اپنے اکابروں کے، یعنی کہ یہ آج کا ماحول دیکھا جائے تو پورے مسلم قوم کے اندر یہ ہوا ہے کہ یہ سب کے سب کیا شخصیت پرست ہو گئے۔ شخصیت پرست معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی ایک کو اپنا لیڈر بنا کر کے بس سارا دین اسلام کا مدعا اس پر کے تھام لیا، یعنی کہ اس کو ایسا آئیڈیل بنا لیا کہ اگر اس کی شان میں گستاخی کر دی تو آپ اسلام سے خارج، اگر آپ نے اس کے تعلق سے کچھ کہہ دیا تو آپ مذہب اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہونا یہ چاہیے تھا ہمارا آئیڈیل کوئی دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اگر ہمارا آئیڈیل کوئی ہے، اگر ہمارا کوئی آئیڈیل ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میرے رسول کے علاوہ دین اسلام کے اندر نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی ہوگا۔ اگر کوئی لیڈر ہے، اگر کوئی ہمارا آئیڈیل ہے تو میرے رسول کی ذات ہے۔ رسول سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے۔ یہ ہم تمام کے تمام غلامان محمد ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اگر غلاموں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ آقا سے بڑھ جائے، اگر آقا کی شان میں گستاخی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے تعلق سے کوئی فیصلہ سنائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے منزل ہو۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ محبت کرو دنیا کے اندر تو ہر چیز سے بڑھ کر کے میرے محبوب سے کرو۔ عزیزان گرامی، رب یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر مجھے محبوب رکھنا چاہتے ہو، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب سے محبت کرو، پہلے میرے محبوب سے محبت کرو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس میں جو کچھ بھی ہے، مال و زر، اولاد اور بھی جو جائیداد ہے تمہاری، اور تمہارے قریبی رشتے دار جو ہیں، ان تمام کی محبتیں تمہارے دلوں میں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے ہونا چاہیے تو صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کے کسی کے لیے محبت نہیں ہونا چاہیے۔ تو
अगर कौम इंसानियत में आप देखेंगे तो इंसानियत का पैगाम जो मेरे नबी ने दिया है वो पूरी दुनिया के अंदर कौम इंसान में किसी ने नहीं दिया है। इंसानियत का दर्द अगर किसी ने सिखाया है तो मोहम्मद मुस्तफा से बढ़कर के किसी ने दर्द इंसानियत का नहीं सिखाया है। मोहम्मद मुस्तफा की जात ही ऐसी है कि इंसान को गिरते हुए को उठाया है, अपने ऊपर बोझ लाद लाद करके गरीबों को यतीमों को खिलाया है। ये मेरे आका की शान थी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी आज हमारे पास में सब कुछ है लेकिन हमने किरदार मुस्तफा को छोड़ दिया है। हमारे पास में सब कुछ मौजूद है, इखलाक मुस्तफा को छोड़ दिया है। मेरे अजीजों हमें जरूरत है आज इत्तेहाद की, हमें जरूरत है आज इखलाक मुस्तफा की, हमें जरूरत है आज किरदार मुस्तफा की। हमें मुस्तफा का इखलाक अपने अंदर लाना चाहिए, हमें किरदार मुस्तफा अपने अंदर लाना चाहिए, हमें वो मोहब्बतें वो शफ़क़तें लाना चाहिए। क्योंकि अज़ीज़ान गिरामी अगर कहीं फतह चाहते हो, अगर कहीं जीत चाहते हो तो वहाँ पर आपको मोहब्बत और शफ़क़तों से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि ये तमाम औलिया किराम जो आए हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में आए थे तो कोई शमशीर लेकर के नहीं आए थे, कोई तलवार लेकर के नहीं आए थे, बल्कि हिंद के राजा आए थे तो दीन मुस्तफा लेकर के आए थे, आप मुसल्ला लेकर के आए थे, कुरान लेकर के आए थे, इस्लाम लेकर के आए थे, दीन मुस्तफा का पैगाम लेकर के आए थे। और आखिरी बात ये है कि हिंदुस्तान में इस्लाम तो बहुत पहले आ चुका था। हिंदुस्तान में ख्वाजा आए तो आए क्या लेकर के थे? ख्वाजा हुसैनियत को लेकर के आए थे, ख्वाजा हुसैनियत का पैगाम